माह मुहर्रम उल हराम और माह रबीउल अव्वल के अंदर ऐसे सवालात हर जगह गर्दिश करते नज़र आते हैं। इन पे मजहबी हलकों की तरफ से बेशुमार जवाबात, मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल भी आपको सुनने को मिलते हैं। तो मैं मजहबी नौइयत का कोई जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। और सवाल ये मिलाद या मातम का नहीं है, ये सवाल है असल में इसकी बेसिक निश है खुशी और गम। मैं आज आपको एक बिल्कुल ही मुनफरिद ज़ाविया दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज हम इसको समझते हैं नफ्सियात की मदद से। चलें साइको एनालिसिस करते हैं इमोशंस के थ्रू। अब मौजू चूँकि ये थोड़ा सा दकीक है और बात भी हो सकता है लंबी हो जाए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी सम अप करूँ, लेकिन हो सकता है ये लंबी हो जाए। तो इसलिए जो तो बड़े बारीक बीन तालिब इल्म है ना, वो यहीं रहें, बाकी स्क्रॉल करके चले जाएं, क्योंकि ये हो सकता है थोड़ी खुश्क गुफ्तगू हो और थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं इसे दिलचस्प बनाने की कोशिश करूँगा। गौर से सुनिएगा ज़रा। प्री कॉलोनियल पीरियड से लेके थ्रू कॉलोनियल पीरियड से होते हुए अब तक शिया और सुन्नी हैप्पीनेस और ग्रीफ के इमोशन को इस्तेमाल करके अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर रहे हैं। सुन्नी कम्युनिटी जो है वो खुशी के इमोशंस को इस्तेमाल करती है, और जो शिया कम्युनिटी है वो गम के इमोशंस को इस्तेमाल करती है अपनी शनाख्त को प्रिजर्व करने के लिए। हज़म करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये हमने हिस्ट्री ऑफ इमोशंस के सब्जेक्ट को खोल लिया है। मैं मुख्तलिफ़ किताबें रिकमेंड करूँगा आखिर में, और एक दो बातें मेरे देह में आ गई हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बड़ी दिलचस्प बातें हैं, किताबें भी रिकमेंड करूँगा। आप गूगल करेंगे हिस्ट्री ऑफ इमोशन, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आज हम जो है वो हर एक बात को इसी सब्जेक्ट की ऐनक लगा के देखेंगे। मैं चूँकि तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और हिस्ट्री ऑफ इमोशंस को ना मैंने अंग्रेज़ी में पढ़ा हुआ है, इसलिए कोशिश करूँगा कि बड़ा कम हो, लेकिन कुछ अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का तर्जुमा जब मेरे दिमाग में नहीं आता तो मैं फिर वैसे ही बोल देता हूँ। खैर, आप गौर से इन दोनों कम्युनिटीज़ शिया और सुन्नी, इनके पूरे साल के इवेंट्स के ऊपर तवज्जो करें। आपको पता लगेगा कि उनके 95% इवेंट्स में गम और इनके 95% इवेंट्स हैप्पीनेस बेस्ड होते हैं। इवन कि आप देखें कि ये जो उर्स और मेला है ना, ये अमूमी तौर पे योम विसाल का दिन होता है, लेकिन वहाँ भी जो इमोशंस आपको देखने को मिलेगा प्रिवेल होता होगा वो हैप्पीनेस का होगा, जबकि जो शिया हैं वो ईद के दिन भी ग्रीफ के इमोशंस को अपने साथ रखते हैं। अगर सुन्नी खुशियाँ मनाना छोड़ दें, ये शिया जो है वो गम मनाना छोड़ दें, एक दहाई के बाद इनकी शनाख्त मदूम होना शुरू हो जाएगी। शिया गम करना छोड़ देंगे तो इनकी तो आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी एक दो दहाइयों के अंदर। ये सारी रैलियाँ, ये जलसे, ये जुलूस, ये रोड बंद कर देना, ये इवेंट्स करना, ये सब किसके लिए हैं? आइडेंटिटी प्रिजर्वेशंस और डोमिनेंसी के लिए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इनको इतने बड़े बड़े आर्गूमेंट्स मजहबी मिलते हैं, ये छोड़ क्यों नहीं देते? और भाई वो क्यों छोड़ दें? ये खुशियाँ मनाना छोड़ देंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। वो गम करना छोड़ देंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। वो असल में अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व कर रहे हैं, वो अपनी शनाख्त को बहाल रख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये सारे अकायद की वजह से ये सब हो रहा है? असल में इसके पीछे अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन है। तो ये तो नहीं हो सकता। अब आप मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आप इस तरह सोचें कि 20 साल के लिए या 30 साल के लिए ये दोनों कम्युनिटीज़ ये काम करना छोड़ दें तो क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? 20 साल के बाद की जो जनरेशन तैयार होगी वो कैसी होगी? आप इमेजिन करें एक दफ़ा ज़रा। तो ये सारे का सारा जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी के ऊपर अमल दखल हो रहा है। इसके अलावा जो है वो मजहबी जो जवाबात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हम साइको एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें हाइपर ना हो जाइएगा कि आपने क्या कह दिया है, क्योंकि जब मैं मजहबी सवालों के जवाबात की तरफ आऊँगा तो फिर हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ पैराडाइम में जाएंगे। आज हमने क्लास कौन सी खोल ली है? हमने हिस्ट्री ऑफ इमोशन की क्लास खोल रही है कि इमोशंस बेसिकली क्या क्या करते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प और हो सकता है आपके लिए बड़ी हैरानकुन हो, सियासी जमातें भी किसी ना किसी इमोशंस को ही इस्तेमाल करती हैं। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था तो उसमें एक ख़बर आई कि इज़राइल की तरफ से ये दावा किया गया है कि बानिए PTI वो मौजू तरीन शख्सियत है जो पाक इज़राइल ताल्लुकात को बेहतर बना सकता है। अब मीडिया क्या करना चाह रहा है? इस तरह की ख़बरें दे के इमोशंस को प्रवोक करना चाह रहा है। वो इमोशंस का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने वो सारे हरबे इस्तेमाल करके देखे हैं, वो कामयाब नहीं हुए जो वो चाह रहे थे। तो अब वो इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। इमोशंस को इस्तेमाल, इमोशंस बहुत बड़ी ताकत का नाम है। दुनिया का हर बड़ा इवेंट किसी ना किसी इमोशन की वजह से वकूफ़ पजीर हुआ है।
سیاسی جماعت کی میں نے بات کی تھی تو چلے میں سیاسی جماعت کی ہی ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پاکستان کے اندر نا ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، اس کا نام ہے ٹی ایل پی۔ دنیا میں 5 طرح کے ایموشنز ڈومیننٹ ہیں: محبت، نفرت، غصہ، خوشی اور غم۔ یہ جو مذہبی سیاسی جماعت ہے نا، یہ 3 طرح کے ایموشنز سے مل کے بنی ہے: محبت، نفرت اور غصہ۔ اور اس میں جو محبت ہے یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ان 3 ایموشن سے مل کے بنی ہے۔ اور باقی جو نفرت اور غصہ ہے، آپ ان کا سائیکو انالیسس کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا ملٹیپل ٹائم آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اپنے سوا سب سے نفرت کرتے ہیں، اور غصہ تو بے شمار ہے ان کے اندر۔ اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر آپ 100 نمبر دیں گے نا تو 100 نمبر میں سے ان میں محبت ہے 30% اور باقی 70% جو ہے وہ نفرت اور غصہ ہے، یعنی کہ نفرت اور غصہ ڈومیننٹ کرتا ہے ان کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی جتنی پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں ہیں ان میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوے دار کوئی نہیں، وہ سارے ہی دعوے دار ہیں، وہ سارے محبت کرتے ہیں۔ یہ سارے ان کو نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے نہیں، اگر تم ہماری طرح وائلنٹ نہیں ہوتے، ہماری طرح نفرت کے اندر اور غصے کے اندر نہیں ہوتے تو پھر ہم تمہیں نہیں مانیں گے کہ تم محبت کرتے ہو۔ جبکہ وہ جو سبز پگڑیوں والے ہیں سارے، کیا نام ہے، طاری بھائی ہیں سارے، دے آر آلسو، وہ بھی محبت رسول والے ہیں سارے، جتنے بڑے بڑے اجتماعات ہیں سارے لوگ ہی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چیز ایکسیڈ کی ہوئی ہے، وہ ہے نفرت اور غصہ۔ یہ 2 بیسک انگریڈینٹس ہیں، ایموشنز ہیں، جن سے مل کے یہ جماعت بیسیکلی تیار ہوئی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ ہی بات، اور یہ والا جو نفرت ہے اور جو غصے کا ایموشن ہے نا، جو میں نے کہا کہ وہ ایکسیڈ کیا ہوا ہے، وہ اگر تو اس کو 200 400 500 سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لیا اس کلپ کو، تو نیچے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے کہیں نہ کہیں اسی کو پریزنٹ کرتے ہوئے جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جو نفرت کا اور غصے کا ایموشن ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ بالکل ایسے وہ نہیں مانیں گے کہ ہمارے اندر اس طرح کے ایموشن زیادہ ہے، وہ کہیں گے نہیں 100% محبت ہی ہے، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ بہت سے جذباتی بیان بھی دیں گے ایٹسیکٹرا جو کچھ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کا آپ لیب کے اندر ٹیسٹ کروائیں تو پتہ چلے کہ اس کا تو بلڈ پریشر بھی ایک نارمل حد سے زیادہ ہے، وہ تو پری ڈائبٹک بھی ہے، اس کے اندر نفسیاتی مسائل بھی ہیں، جبکہ وہ خود کہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، تو یہ زیادہ ہے۔ کافی دیر پہلے کی بات ہے، جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا شروع ہوا تھا نا، تو تب ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، تو ہمارے ایک دوست نے تب یہ کہا تھا، اس نے کہا یار یہ حکومت ہماری جو ہے نا، یہ کرپٹ تو ہے ہی لیکن یہ نالائق بھی بڑے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ وہ ان بیچاروں کے گھروں میں چھاپے مارتے تھے، انہوں اٹھا کے لے گئے، بڑا معاملات انہوں نے خراب کی۔ اور بھائی تم لوگ یہ دیکھو کہ یہ کس ایموشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 ہی تو ایموشن ہے، محبت کے ایموشن کو کبھی ختم نہیں کر سکتے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ایموشن، اس کی طرف تو، اس محبت کے ایموشن کی طرف تو دیکھنا بھی گناہ ہے نا۔ لیکن وہ جو نفرت ہے اور جو غصہ ہے، اصل میں تو انہیں کنٹرول کرنا تھا۔ آپ کیسے کنٹرول کریں گے اتنی بڑی جماعت کو؟ اگر آپ اس جماعت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، اس غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور اس نفرت کو کنٹرول کرنا ہے، یا اسے اس سٹیئرنگ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیں۔ جب دل چاہے ان کے اندر جو نفرت والا ایموشن ہے وہ ٹریگر کر دیں اور غصے والے ایموشن کو ٹریگر کر دیں۔ آپ نے یہ سب کرنا ہے۔ اگر آپ، یہ بہت بڑا بات کرنے لگا ہوں، ہسٹری آف ایموشن اسی طرح چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ایک خاص ایموشن کی بنیاد پہ کوئی جماعت کھڑی کر دی ہے تو اس ایموشن کو مائنس کر دیں، یعنی کہ یہ نفرت اور غصہ ہے، اس نے تو اسے اتنا بڑا بنا دیا تو اسے مائنس کر دیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ محبت والے تو باقی سارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ وائلنٹ نہیں ہیں، وائلنٹ یہی آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے لیے ان کے پیچھے ایک تھیری ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اب یہ ایموشنز کیسے کام کرتے ہیں، وہ تھیریز اور آئیڈیالوجی سے ہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے شیعہ سنی والی بات کی تھی نا، اس کے اوپر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو اتنی موٹی ایک کتاب مل جائے گی، ڈاکٹر ایاز گل صاحب نے لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح ان ایموشنز کی بیس کے اوپر شیعہ اور سنی، ان کا بیسیکلی بڑا لمبا چوڑا کام ہے اس کے اوپر، وہ 600-700 صفحوں کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اور بہت سارے مل جائیں گے۔ تو نفسیات، ایموشنز ہمیشہ کار فرما رہے ہیں۔ ہماری پریویس جب آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملتی ہیں، تو وہ ختم نہیں کر سکتے، آپ ان چیزوں کو غائب نہیں کر سکتے، جتنے مرضی آپ مذہبی دلائل دے لیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ یہ سب صرف عقائد کو بچانے کے لیے نہیں کر رہے، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی آئیڈینٹی پریزرو کرنے کے لیے۔ کہیں نہ کہیں ان کے سب کانشیس میں ہے کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو ہم معدوم ہو جائیں گے،
ہمارا پورے کا پورا یہ کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی مذہبی جماعت ہے، کوئی فرقہ ہے، کوئی گروہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ ایموشنز کو استعمال کرتا ہے۔ ہمیں صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایموشن استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو ٹی وی والی مثال دی ہے، میڈیا اب کیا کرے گا؟ ایموشنز پرووک کرے گا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس سے نفرت کرنے لگیں، لیکن وہ پھر ایٹ لاسٹ وہی بات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہمارا ایک مسئلہ تھا، وہ کہتے تھے تم لوگ جو بھی پڑھاؤ نا، آخر میں آگے تم لوگ آ جاتے ہو اپنی جگہ پہ۔ تو میں نے شروع میں کہا ہم ہسٹری آف ایموشن پڑھیں گے، لیکن آخر میں گھوم پھر کے ہم پھر وہیں گئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم گھوم پھر کے اللہ رب العزت کی طرف ہی آتے ہیں۔